मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अहमालुहुम, मिसाल काफिरों की जो अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं, अहमालुहुम करमात, उनके जितने अहमाल हैं बिल्कुल राख की तरह। अब यहाँ पर ह्यूमनिस्ट हजरात जो हैं वो कुरान मजीद के इस मकाम को कुछ तवज्जो दें। ज़ाहिर है वो जो प्योर ह्यूमनिस्ट होंगे वो उनको तो मतलब क्या लगे, लेकिन हमारे जो हजरात हैं ना, जो जिनका दिल पता नहीं कट कट के जाता है, वो जी उसने तो जी इतना सारे जी भलाई की है और इतना सारा वो किया है, और ये ज़रा जान लीजिए कि इतनी सारी भलाई की है, उसने अल्लाह को नहीं मानता था और ख़ुदा की तरफ से आई हुई रिसालतों को नहीं मानता था, लेकिन बहुत सारे जो है ना उसने अच्छे भले काम किए हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा हम बिल्कुल इब्तिदा से क्लियर कर दें कि उसकी वो जहद जो दुनिया में उसके लिए फ़ायदा मंद हो, जितनी भी हो, मादी तौर पर, मानवी तौर पर, और उसका नाम उसकी सताइश होने के तौर पर, उसको इज़्ज़त और एहतराम मिलने के तौर पर, हमारा इससे बिल्कुल कोई तनाज़ा नहीं। हत्ता कि बहुत जो है खुले दिल के साथ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना और सच्चे दिल से तारीफ़ करना, यार फ़लाँ बीबी ने, फ़लाँ बंदे ने हकीकतन इतनी ज़्यादा खिदमत की है और इतने ज़्यादा नेकी हैं और इतनी सारी इजादात की हैं और इंसानियत का इतना सारा भला किया, यार बड़ा अच्छा केस। मतलब इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारा, इसमें वो रेफरेंस जो दूसरा है वो है बहुत ऊंचा ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा कभी ये लग जाता है कि आप इसको कुछ नहीं समझते। इसको कुछ ना समझना बखुदा बिल्कुल नहीं है, बहुत तारीफ़ करेंगे उसकी, बहुत तारीफ़ करेंगे। बस बात यह है कि हमारा वो जो दूसरा हवाला है वो है इतना ऊंचा कि उधर को नज़र जाते ही ये बिल्कुल हेच हो जाता है। तो अब हम क्या करें, आखिरत है ही इतनी बड़ी, आखिरत है ही इतनी बड़ी कि जब हम, हाँ आखिरत सुभान अल्लाह, वहाँ पर ये नहीं है कि कोई बंदा अपने अमल और कारनामे से, वहाँ तो खुदा की खुदाई है जिसका इनाम है कि आपके किसी अमल का मूल जन्नत नहीं है। हत्ता के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हद फरमा दी ना, कहने लगे मैं सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, आप उसके और उसके और उसकी बात कर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे मेरे अमल नहीं है ऐसे, इस बुनियाद, इसकी बुनियाद कि मुझे जो है ना वो निजात मिल जाए आखिरत की और सुरखरुई मिल जाए, वो तो मैं तो खुदा के फजल पे निगाह लगा कर बैठा हूँ, वो मिले तो मेरा काम बने, तो वो तो ख़ास खुदा की चीज़ है। तो इस वजह से हमारा जो है ना वो हवाला असल में बड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि वो जो चीज़ है अलबत्ता जो कि असल हवाला है नेकी भलाई, असल ये है कि उससे एक अबदियत ख़रीदी जाए, उसके ज़रिए से वो देकर, और ये नहीं है कि वो वाक़अतन उसका मूल है, मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बस इसको एक बहाना बना दिया कि तेरे पास जो है ना ला, बाकी मुझ पर छोड़ दे, जो है ला दे और बाकी मुझ पर छोड़ दे, तुझे एक अबदी, सुभान अल्लाह, आप लफ्ज़ थोड़ा सा गौर किया करें, अबदी भाई, अबदी, हमेशगी की, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं वो मैं तुमको अता कर देता हूँ। अच्छा, अब उस हवाले से जो है ना वो बात हो रही है कि ये जो है बहुत आला काम, मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, अपने रब जो है वो तो गायब था, ठीक है, रब तो गायब था, अलबत्ता ये है कि ठीक है उसने जो है वो रब के मुंह को नहीं लिया, ठीक है, यानी आमाल की जो अबदियत है ना वो एक अबदी हस्ती के साथ जुड़कर है। और ये यहाँ पर हम एक मज़मून जो है वो बयान कर दें, मौका यहीं पर बनता है। वो जो है ना सूरतुल क़सस के आखिर में आयत आती है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ फना होने वाली है। अच्छा, वो जो लफ्ज़ी तर्जुमा है इल्ला वजह, सवाए उसके चेहरे के। अच्छा, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी जो तफासिर हुई हैं, एक तो यही है कि हर चीज़ को फ़ना और मौत है, सवाए खुदा के चेहरे के मुराद है, खुदा के वजूद के, खुदा की हस्ती के, ठीक है। कहते हैं इसका एक माना तो ये है, इसका एक दूसरा माना ये किया गया है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला, हर शय फ़ना और ख़त्म हो जाने वाली और मिट कर रह जाने वाली है, सिवाय एक ऐसे अमल और नेकी के जो उसका चेहरा पाने के लिए की गई। यानी जो चीज़ खुदा से मंसूब हुई, देखें यहाँ से है, हम वो उस ह्यूमनिज़म की खुराकें पीने वाले लोगों को बताना चाह रहे हैं। अमल की अपनी ठीक है अहमियत अपनी होगी,
لیکن جب وہ خدا کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی پھر ایک ہوتی ہے، اس سے ملتی ہے آپ کو ابدیت، اس سے ملتی ہے آپ کو ابدیت. تو وہ جو ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے، ہر عمل، یہاں پر عمل ہے، عمل، رویے، اخلاق، سب کچھ جو ہے یہ بالکل ایک وقت ہے کہ ٹھیک رہے، اور ایک وقت کے بعد پھر یہ بالکل ختم ہو جانے والے ہیں، ان کا ذکر تک نہیں ہوگا. الا وجہ، سوائے ان اعمال کے، ان نیکیوں، ان بھلائیوں کے، حسن کے، ان اعمال کے کہ جو خدا کے نام کر دیے گئے. ہاں جو شے خدا کے نام کر دی گئی وہ اب نہیں مٹ سکتی، وہ لازوال ہے، جنت یہاں سے آتی ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اعمالہم کرماد، یہ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے راکھ کا ایک ڈھیر. یہ قرآن مجید ہے. اشتدت بہ الریح، اور بڑی زور کی آندھی چلی. آپ راکھ کا ایک بہت بڑا ڈھیر اور زور کی آندھی چلی. فی یوم عاصف، ایک بہت ہی طوفانی دن کے اندر، بڑا طوفانی دن تھا. یہ کیا ہے طوفانی دن؟ یہ پورا جہان جب مٹ جائے گا، قیامت برپا ہوتی ہے، تو سبحان اللہ، آپ ذرا تصور کریں یار، یا خدایا، یعنی میرے یہ سجدے، مطلب ہے اس یوم عاصف، قیامت بھی ان کو نہ ہلا سکے، اس کے بعد بھی جمے ہوئے ہیں اور ایک لازوال شے کے طور پر ترازو میں جا پڑے ہیں. تو لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمائیاں، سب اچیومنٹس ان کی بالکل ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے کی. تو بھائی مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہے آپ پیسہ آپ نے کمایا ہے کسی طریقے سے، پھر ایک یہ ہے کہ کہیں ڈپازٹ بھی تو کرو نا، اس کو کہیں ڈپازٹ کرو، مطلب ہے وہ ختم نہ ہو جائے. وہ ہمارے ایک دوست نے وہ پیسے جو ہیں وہ بڑے محفوظ کرنے چاہے، وہ اپنی طرف سے اس نے جو ہے نا وہ گھر کی دیوار کے جو ہے نا وہ اندر ایک جگہ اس نے بنائی، تو وہاں پہ اس نے رکھے. وہ 6-8 مہینے کے بعد اس کو سیوں کھا گئی. وہ سارے وہ دکھائے ہمیں، وہ نوٹ جو ہے نا اس کا ایک سرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑے بڑے نوٹ، اور جناب وہ سارے ختم ہو گئے کہے. تو کمائی جو ہے، کمائی پھر اس کے بعد اس کی حفاظت، اس کو ڈپازٹ کرو کہیں. اور ایمان کیا ہے؟ ڈپازٹ ہے. خدا کو دو، عمل کرو اور اس کو خدا کے نام کر دو. بھائی مطلب ہے یہ ایک پوزیشن ہے جو ہمیں بتائی ہے. ہم خود فانی، ہم خود بے انتہا لاچار، ہمارا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک جو دروازہ کھلا ہے نا ہمارے لیے خدا کے فضل کا اور انعام کا، خدا ہے ہی اتنی بڑی ہستی، تو رسالتوں کو بھیج کر اس نے ہم فانی مخلوقات کو جو ہے وہ لازوال ہونے کا ایک صورت جو ہے وہ عطا فرمائی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ اپنی ان کی ساری اچیومنٹس جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے کی ہیں، ان پر ان کا کوئی قابو نہیں. ذالک هو الضلال البعید، خدا سے اور اس کی رسالت سے دور ہوتے ہوئے نیکیاں کرنا یہ سراسر ایک ضلالت دور کی ہے. یہ سب اعمال جو ہیں وہ ایک بالکل غلط بنیاد پر کھڑے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مستغنی اور بے نیاز ہونا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور قیامت کے روز جو ہے وہ ضعیفوں کا، یہ جو بیچارے کمزور ہوتے تھے اور بڑے بڑے چودھری متکبر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم نے خراب کیا، آپ کچھ کرو ہمارے لیے. اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو تم کو بھی دے دیتے. یہ تو ہدایت ہے، اللہ دیتا ہے. تو رسالتیں سے بڑھ کر ہمارے لیے تو کوئی نعمت نہیں ہے، تو ہمیں تو اس وجہ سے مل گئی. اب جن لوگوں نے وہ نہیں لیا، انہوں نے اتنے عقل کے گھوڑے دوڑائے. قیامت تو بعد میں فیصلہ کرے گا. اور اتنا بڑا دماغ ہے واقعتاً، مطلب یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد اب کیا باقی رہ گیا جو اتنے بڑے دماغ نے بخدا اس کے ہوتے ہوئے ہی اور اس کے مرنے کے فوراً ہی بعد وہ اتنے بڑے بڑے دماغ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ جو ہدایت ہے، یہ جو وجود ہے، وجود کی تفسیر ہے، کون کر کے دے سکتا ہے تم کو؟ اور یہ تو ہزاروں ٹامک ٹوئیاں، اور خود مطلب اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہاں جی ٹامک ٹوئیاں ہیں. لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہم کو ہدایت خدا نے دے دی ہوتی تو بھائی تم کو بھی دے دیتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، یہاں تو بالکل ایک برابر ہے، رو رو کے، چیخ چیخ کے
ہم آسمان سر پر اٹھا لیں یا بالکل اس عذاب کو جو ہے وہ خاموشی سے صبر کے ساتھ جھیلتے چلے جائیں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کہیں کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ شیطان بھی جو ہے اپنی بیزاری ظاہر کر دیتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ سورۃ ابراہیم میں ابھی آگے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ بالکل دو الگ الگ درخت ہیں، مطلب ذرہ جو ہے وہ سوچ اور سمجھ کے ساتھ آپ کو ایک انبیاء نے درخت لگایا ہے، وہ ایمان کا درخت ہے، کلمہ طیبہ ہے، خدا کا تعارف ہے، اس پر بہت خوبصورت اعمال کھلتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ شجرہ خبیثہ ہے، کلمہ خبیثہ کی جو مثال ہے، اور اس کو جو ہے اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، بہت خوبصورت ڈسکرپشن وہ کی ہے۔ وہ جو شجرہ خبیثہ ہے وہ زمین سے جو ہے نا وہ اکھاڑا جاتا ہے اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے۔ آپ سبحان اللہ، آپ ذرا تصور کریں، یعنی آدم کے وقت سے حقیقت کا ایک ہی بیان، پورے یقین کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ، کوئی اس کے اندر وہ جو نام نہاد ارتقاء، وہ جو ہے نا وہ جو ہٹ اینڈ ٹرائل، وہ نشانے مار مار کے وہ ٹھیک کرنے والا جو کام ہے، یعنی وہ نہیں ہے۔ مصدق لما، ایک مضمون، ایک وحدت، ایک جو ہے وہ بالکل پختہ اور واضح اور بین اور محکم بیان جو ہے، اور دوسرا یہ کہ ہے کہ ما لہا من قرار، اس کو جو ہے کوئی قرار نہیں ہے، اس کو ایک مضبوط جو ہے وہ پوزیشن وہ حاصل نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ثبات دیتا ہے اہل ایمان کو، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثبات دے گا۔ اہل علم یہاں پر کہا کہ قبر میں جا کر جو سوال ہونے ہیں نا، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، تو مطلب اہل ایمان کو انشاءاللہ العزیز بالکل صحیح جواب دینا نصیب ہو جائے گا۔ من ربک کہے گا ربی اللہ، من نبیک کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک کہے گا الاسلام، اور وہ دوسرا بار بار کہے گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، اقول ما قال الناس، جو لوگ بولتے تھے میں بول دیا کرتا تھا۔ تو بھائی یہ جو نعمت ہے، یہ جو ہم شاداب کرتے ہیں اپنی نگاہوں کو، آسمان سے اترے ہوئے صحیفہ جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے، تو یہ وہ نعمت ہے جس پر ہم لئن شکرتم لأزیدنکم بہت گنگاتے ہیں خدا کے، بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہ ملتا تو ہم بالکل تباہ و برباد تھے، چوپایوں سے بدتر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چیز نصیب کی ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا وعیدی بیان ہے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے اور منکروں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ہمارے پاس وقت اس کا کی گنجائش جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔